الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں بعض قوانین کا ذکر کیا تھا جو اہل ایمان کی محبت اور آپس کی مودت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالی کے دین اور احکام کے صحیح معنوں میں نمائندے اور ترجمان وہ اہل ایمان لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باقی رہنا، محفوظ رہنا اور تمام عالم انسانیت تک اس درس کا پہنچنا یہ اہل ایمان کی محنت پر موقوف ہے۔ جب تک اہل ایمان آپس میں یک جان نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا رنگ ان پہ غالب نہیں آ جاتا، تو ظاہری اسباب میں اسلام اور دین محمدی، نظام محمدی کا غلبہ ناممکن ہے، کیونکہ غلبہ دین وہ جہاد سے ہے، اور جہاد تب ہوگا جب جماعت منظم ہوگی، اہل ایمان کا نظم ہوگا، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ ہوگا، اور بنیانیں مرصوص بن جائیں گے۔ جیسے دیوار بنتی ہے اینٹ کو اینٹ کے ساتھ ملانے سے،
تو اسی طرح جماعت بنیان مرصوص تب بنے گی کہ آپس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دوری نہ ہو، بلکہ اس جسد کی طرح ہو کہ جس کا ایک عضو درد محسوس کرے تو پورا جسم بے قرار ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن مقدس کا یہ ایک مستقل عنوان ہے جو کئی صورتوں سے گزر کے آیا، مختلف انداز میں، جس سب کا حاصل یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں یک جا ہو جائیں، ایک جان بن جائیں، اور ہر وہ چیز جو افتراق کا سبب بنتی ہے، آپس میں لڑائی کا سبب بنتی ہے، ان سب چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ اس پر اللہ تعالی نے کئی قوانین نازل کیے، اور ان قوانین سے مقصد ہے کہ جماعت منظم ہو جائے، نظم قائم ہو جائے، اور اس کا اثر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان کا کہیں اختلاف ہو بھی گیا اجتہاد کے درجے میں، یہ ایک فطری امر ہے، لیکن ان کے دل بغض سے پاک رہے، دشمنیوں سے پاک رہے، اور کینہ سے پاک رہے۔ پوری تاریخ جو صحیح ہے وہ اس پہ گواہ ہے کہ کسی صحابی کا دوسرے صحابی کے متعلق بغض نہیں ملے گا، عداوت نہیں ملے گی۔ اختلاف تو ہو جاتا ہے، اختلاف تو حضرت موسیٰ ہارون کا بھی ہو گیا، دونوں معصوم نبی ہیں، تو اختلاف اور چیز ہے، بغض، حسد، کینہ یہ اور چیز ہیں جو ایمان کو نقصان دینے والی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات ضمناً آ گئی کہ اسلام کا غلبہ، اس کا واحد ذریعہ جہاد ہے۔ غلبہ اسلام جہاد کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے آج صلیبی یہودی ملحد تمام ادیان باطلہ اس پر متفق ہیں کہ جہاد کو اسلام سے نکالا جائے، یا کم از کم مسلمانوں کے ذہن میں جہاد کی تمنا، جہاد کا جذبہ، جہاد کا پروگرام ختم ہو جائے تو کافر آزاد ہے۔ جتنی بھی ان کی طاقتیں ہیں، مختلف مشینریاں، وہ اسی پہ لگی ہیں کہ جہاد والی سپرڑ نکال دی جائے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے اداروں میں یہ میٹنگیں ہوئی کہ سورہ توبہ، انفال اور وہ صورتیں جن کا موضوع جہاد ہے، ان کو معاذ اللہ قرآن سے بھی نکال دیا جائے۔ اور ایک لبرل لفظ دہشت گرد کا جہاد کے لیے نکالا گیا تاکہ لوگوں پر خوف و ہراس پیدا ہو جائے، اور کوئی جہاد کا نام لینے کی بھی سکت نہ رکھے۔ جو جہاد کا نام لے گا اس کو ہم کہہ دیں گے یہ دہشت گرد ہے، یہ فلانا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ لفظ جہاد کو کلمہ پڑھ کے بدنام کریں، انہوں نے نام بدل دیا دہشت گردی۔ اور اس دہشت گردی کا ایسا سپرٹ بھر دیا
کہ اکثر مدارس کے مولوی بھی جہاد کو دہشت گردی کہتی، اور اس پر جب جہاد کی مخالفت کرنے والے گروہوں کا تذکرہ ہو اور رہبندی فرقے کا تذکرہ نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہوگی۔ رہبندی فرقہ کی بنیاد ہی مسلمانوں کو جہاد اور قرآن سے دور کرنا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں کہ مسلمان جہاد سے دور ہو جائیں اور سمجھیں پورا دین مسواک استنجا لوٹے میں۔ اور اگر کوئی چلا سال اندرون بیرون والا انابت سے سن لے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ رائے بینڈ کے دین میں کیا ہے، پورے کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ وہ پورے کا پورا دین کیا ہے؟ استنجے سے مسجد تک، بس یہ پورے کا پورا دین ہے۔ ہم اس کے منکر نہیں، لیکن اس کو پورے کا پورا دین کہنا یہ انٹرنیشنل فراڈ ہے، عالمی فراڈ، اور یہ وہی یہودیت اور صلیبی قوتوں کا مشن ہے کہ صرف مسلمان کو مسجد میں محدود کر دیا جائے اور زیادہ تر نوافل پہ لگا دیا جائے۔ بھائی نفلیں پڑھنے کے ہم منکر نہیں، اور ہو سکتا ہے تم سے ہم زیادہ پڑھتے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نوافل سے غلبہ اسلام نہیں ہوگا، مسواک سے غلبہ اسلام نہیں ہوگا۔ صحابہ جو نفلیں پڑھتے تھے، آپ کی کروڑا سال کی عبادتیں ان کے ایک نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ تلوار لے کر میدان میں نکلے، جہاد میں آئے۔ تو اسلام کو جہاد سے خالی کر دینا یہ ہے رہبندی اسلام، قرآن سے خالی کر دینا۔ اسی طرح فیس بک کی لعنتیں، فحاشی عریانی جتنی بھی پھیلائی جا رہی ہے مسلمان کو جہاد سے دور کرنے کے لیے، متبادر راستے، کرکٹ، بڑے بڑے خرچے اس پہ، اصل مقصد جب لاہو لاعب میں یہ قوم پڑ جاتی ہے تو اپنے مقاصد کو بھول جاتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر نے بھی سمجھا کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ آگے شمشیر و جہاد اول، طاؤس و رباب آخر، یہ ساری کھیلے تماشے یہ قوموں کو ذلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور شمشیر و جہاد یہ قوم کے عروج کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، انقلاب کوئی بھی آیا ہے، چاہے وہ انقلاب کفر کا، چاہے وہ انقلاب حق کا، تو ہر انقلاب خون سے آیا ہے اور تلوار سے آیا ہے، ووٹوں سے نہیں آیا، الیکشن سے نہیں آیا۔ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لے، انقلاب محمدی بھی انقلاب جہاد سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کسی کے لیے بھی جبر ہو سکتا ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ خبر ہے، انشاء نہیں۔ مولویوں نے اس کو انشاء بنا دیا کہ دین پر کسی کو مجبور نہ
کرو یہ معنی ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا معنی کہ ایمان کا قبول کرنا چونکہ دل کا مسئلہ ہے اس لیے نفس الامر میں جبر ہو سکتا ہی نہیں. دونوں چیزوں کا فرق ہے. ایک ہے مجبور کرو نہیں، ایک ہے جبر ہو سکتا نہیں. دونوں میں فرق ہے. مجبور کرو نہیں حکم ہے، اور جبر ہو سکتا نہیں یہ خبر ہے. اور یہ امر واقعی کا بیان ہے، کیونکہ ایمان اختیار سے ہوتا ہے، تو اختیار سلب ہوگا تو ایمان ہی نہیں ہوگا. یہ نفس الامر نفس امر واقعی کا بیان ہے. خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الیکشن کے ذریعے اسلام تو کیا کوئی نظام بھی نہیں آ سکتا. یہ جو جمہوری نظام ہے، جمہوریت بیچاری خود رو رہی ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں جمہوری نظام جمہوریت خود رو رہی ہے، اور ساری پارٹیاں متفق ہیں، جمہور متفق ہیں کہ جمہور فراڈی ہے، جمہور ڈاکو ہے، جمہور لٹیرے ہیں، ملک دشمن ہے، غدار ہے. یہ ساری جمہوری پارٹیوں کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جمہوری سب کی سب پارٹیاں غدار ہیں، ملک کی ڈاکو اور لٹیرے. اس لیے آپ سن رہے ہیں کبھی کوئی اتحاد ہے وہ دوسروں کو فراڈی کہتا ہے، وہ ان کو فراڈی کہتے ہیں، پی ٹی آئی سب کو فراڈی کہتی ہے، نون لیگ کو سب فراڈی کہتے ہیں، اور پیپلز کو سب فراڈی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ان کا اجماعی مسئلہ ہے. اس پر سب کا اجماع ہے کہ جمہوری پارٹیاں سب دجالی ہے. تو پھر اگر ہم کہہ دیں تو ہم کون سے مجرم ہیں؟ تم خود کہہ رہے. اور پھر جمہوریت میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ داڑھی سفید ہو، پگڑی بھی ہو، اور ایک لڑکی اس کو یہاں بوسہ دے رہی ہو، یہ بھی جمہوریت میں جائز ہے. نہ پردہ نہ کچھ. اب خود آپ سوچیں اس راستے سے اسلام آئے گا؟ جہاد وہ ذریعہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے انقلاب کی بھی بنیاد اور ہر انقلاب کی بنیاد ہے. جب تک امت جہاد کی طرف واپس نہیں آتی ذلت سے نہیں نکل سکتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجہاد ضربۃ الاسلام. جہاد اسلام کا کوہان ہے. اونٹ کے کوہان سے اونٹ خوبصورت لگتا ہے. اگر کوہان نہ ہو نا چوٹی تو اونٹ کی خوبصورتی نہیں ہوتی. گویا آپ نے فرمایا کہ اسلام کی سربلندی اور حسن غلبہ وہ جہاد کے ذریعے. اور یہ بھی فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. اور ساتھ یہ ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اب کچھ بے ایمان کیا کہتے ہیں کہ آج کل جہاد کی جگہ جو ہے نا ووٹ آ گئی ہے. یہ باقاعدہ ملا کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں جہاد تھا، آج کیا آ گیا؟ ووٹ. یہ ووٹ دینا یہ جہاد ہے. اب اس سے بڑا کافر شاید امریکہ میں بھی نہ مل سکے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا کہے یا جمعیت علماء الکفار والمرتدین کا کہے. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو جہاد ہے نا وہ الیکشن ہے، ووٹ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہمیں ووٹ دو، ایک کافر کو مارنے کا ثواب ہوگا.
اگر تمہیں کوئی مارے تو 100 کافر کو مارنے کا ثواب ہوگا. 100 کافر اتنا بدتر نہیں جو تمہارا ایک ایک ملا جہاد کا دشمن اور جہاد پر طاغوتی نظام پر جہاد کا حکم لگانے والا اور جہاد کا درجہ دینے والا خالص مرتد اور خالص زندیق ہے. اس طرح کا کافر دنیا میں آپ کو کہیں بھی اور نہیں مل سکتا. یہی بات مرزا قادیانی نے کی تھی. مرزا قادیانی نے کہا کہ اب قتال کی جگہ پہ قلم ہے. قلم ہے صرف، قتال فی سبیل اللہ نہیں. اور پہلا اس ہندوستان میں جہاد کا منکر قادیان کا دجال تھا مرزا قادیانی، جس کو انگریز نے کھڑا کیا. اور انگریز کا مقصد وہاں پر بھی یہ تھا کہ جہاد منسوخ ہو جائے. اور مرزا نے پہلا اعلان کیا کہ جہاد میں مجھے نبوت کہتے دی اس لیے گئی کہ میں جہاد کو منسوخ کروں. تو ہم سمجھ گئے تمہیں نبوت کہاں سے ملی؟ جہاد کے دشمنوں سے ملی. جھوٹی مکذوبہ نبوت، افترائی نبوت، اختراعی نبوت. اسی سے پھر آگے چلے. ہر پارٹی آئی اور جہاد کی مخالفت کرتی رہی. تو اس لیے یاد رکھ لو کہ جہاد تب ہوگا جب عام منظم ہوں گے. عام میں محبت مودت نہیں، جہاں پر 4 معاہدے آپس میں لڑ رہے چھوٹی چھوٹی چیز پر، تو مسئلہ کہاں جائے گا؟ جہاد کہاں ہوگا؟ مشن کہاں جائے گا؟ اس لیے قرآن مقدس نے یہ سارے قوانین اس لیے بیان کیے تاکہ مواحدین کی اصلاح ہو. اور یہ بھی قرآنی احکام ہے. مثلا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے بنیادی بات ذکر کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اخوہ بھائی ہے. اب ہم سوچیں، ہم اپنے آپ کو بھائی تصور کرتے ہیں؟ اب تو حقیقی بھائی بھی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا. تو اخوہ، پھر فرمایا اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے ان کی اصلاح کرو، صلح کراؤ. اور آج اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو اور تیسرا جو بھائی آتا ہے یہ جلتی پہ تیل ڈالتا ہے، کسی طریقہ سے ان کی ایسی دشمنی ہو کہ کبھی یہ مل نہ سکے، یہ خوش ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھو یہ اسلامی تہذیب نہیں. پھر فرمایا کوئی قوم دوسری قوم کے مذاق نہ اڑائے، مسخری نہ کرے، حقیر نہ سمجھے. پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو، سامنے منہ پر لمز تانو تشریح نہ کرو، اصلاح کرو اور ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالو. پھر فرمایا ایک دوسرے کو غلط قسم کے القاب نہ دو، نام نہ بگاڑو، غلط القاب نہ دو، پسندیدہ ناموں سے اس کو بلاؤ اور اسے فاسق نہ کہو، مومن مسلمان کو کافر نہ کہو، کیونکہ کفر کا جو حکم ہے یہ سب سے سنگین حکم ہے. اس سے اوپر کوئی حکم نہیں. اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مال بھی حلال، اس کی جان بھی حلال، اور یہ دنیا میں نہ زندگی کا حق رکھتا ہے، نہ مال کا، نہ بیوی کا، کسی چیز کا بھی نہیں. تو اس لیے فرمایا مومن مسلمان کو کافر نہ کہو. اب اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا، وہ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، مشرک کو بھی مشرک نہ کہو. مشرک کو مشرک کہنا واجب ہے، لیکن مومن مواحد کو کافر نہ کہو.
हदीस में आता है अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है, मोमिन को काफिर कहता है, तो इनमें से दो में से एक हो जाता है। अगर वो दूसरा था तो वो है, अगर वो दूसरा नहीं तो कहने वाला हो गया, कुफ्र उसी पे लौटता है। इसी तरह किसी मुसलमान पे लानत न करो। हदीस में आता है कि जो किसी मोमिन पे लानत करता है वो लानत जमीनों आसमान का चक्कर लगाती है, और जब मोमिन अगला मुस्तहिक नहीं होता तो वो लानत इसके मुंह पे वापस आती है, इसी के मुंह पे वापस आती है। इसीलिए आपने देखा होगा रवाफिज को, उनका आप चेहरा देखें तो चेहरे से लानत नजर आती है। कोई राफजी हो, मेरा दावा है कहीं बैठा हो, मुझे कोई भी ना बतलाए, मैं आपको बतलाऊंगा ये राफजी है। और वो इसी वजह से, ये कोई गैब का दावा नहीं, उसके चेहरे के आसार वो बताते हैं कि इसके चेहरे पे खुदा की लानत बरस रही है। क्यों? कि वो हर वक्त सहाबा पे लानत करती, और सहाबा वो हैं जो रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन पे निरी रहमत आती है। अब वो लानत फिर आकर फिर राफजी के मुंह पर। इसी तरह गैर मुकल्लिद की पहचान बड़ी आसान है। किसी गैर मुकल्लिद को आप साइकिल पे देखे पहचान लेंगे, भाई लाला जा रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पे भी लानत के आसार होती है कि सारी जिंदगी वो अहलुल्लाह मुकर्रबीन पे लानत करता है। इमाम अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद उन पे करता है तो वो लानत सीधी उसके चेहरे पे आती है। तो इसलिए अपने आप को संभालो। फिर फरमाया अभी तौबा कर लो, अगर अब भी तौबा न की तो फिर तुम पक्के जालिम हो। इसके बाद फिर आकाम शुरू किए। फरमाया जन गुमान, बदगुमानी से बचो। आज कितनी चीजें हैं कि मुसलमान एक दूसरे पर बदगुमान है, इतबार नहीं। हालांकि मोमिन की शान बदगुमानी नहीं। कभी मुशरिक और बिद्ती पे एतमाद न करो और मोमिन से बदगुमानी न करो जब तक कोई वाज़ेह सबूत आपके पास नहीं आता। सिर्फ तखमीन, अंदाजे की बुनियाद पर किसी मुसलमान पे तोहमत नहीं रख सकते। दिल में भी तो हर तरह उसके ईमान की वजह से उस पर एतबार करो, लेकिन अगर मुसलमान मोमिन उससे ऐसी चीज सरजद हो गई जिस पर आपके पास दलील मौजूद है, फिर वो गुमान नहीं रहेगा, फिर वो हकीकत बन जाएगी, फिर तुम बात कर सकते हो। इसलिए फरमाया इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन, बाज़न ये गुनाह है, सब नहीं। फिर फरमाया ला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी न करो। ये मैं जानबूझ के फिर दोहरा रहा हूं, ये कुरान का हुक्म है। एक दूसरे की जासूसी मत करो। ला तजस्ससू, ऐबों के पीछे न जाओ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह यौमल क़ियामा। जिस आदमी ने दुनिया में किसी मुसलमान का गुनाह देखा, ऐब देखा और उस पे पर्दा डाल दिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके सब गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। और जिस आदमी ने किसी मुसलमान का गुनाह देखा और उसको लोगों के सामने बयान किया, तो क़यामत के दिन तमाम कायनात के सामने उसके गुनाहों का रजिस्टर रख के अलल ऐलान खोल के बताया जाएगा इसमें ये ऐब है। अब आप खुद सोच लें कि तुम तो ऐब बयान करोगे 10 आदमियों के सामने,
20 آدمیوں کے سامنے، 100 1000 کے سامنے، اور قیامت کے دن تمہارے عیب آئیں گے ساری مخلوق کے سامنے، کل مخلوق کے سامنے۔ اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مسلمان کا عیب اور گناہ چھپا لینا، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ تو اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بات ہو نہ ہو، بات کا بتنگڑ بنا کر پھیلانا یہ مسلمان کی عادت بن چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا بلا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت، اس پر بہت ساری احادیثیں، انشاءاللہ اگر سلسلہ شروع ہوا میں ساری لاؤں گا۔ غیبت جو ہے یہ کبائر میں سے، کبائر شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بڑی فہرست ہے، اس میں غیبت بھی ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی معنی کسی کا گلہ کرنا، اور پشتو والے کیا کہتی ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے وہ عیب بیان کرنا جو حقیقتاً اس میں ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ایک آدمی میں عیب ہے اور میں اس کو بیان کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں اور تو اس کا عیب بنا کر پیش کرتا ہے تو یہ بہتان ہے۔ بہتان اور غیبت میں فرق ہے۔ آج کیا ہوتا ہے ہماری مجالس دیکھیں، عوام تو عوام چھوڑیں، علماء کی مجلس سے غیبت کا مرکز ہے۔ مزہ ہی تب آتا ہے جب تک کسی کی جڑیں چھڑکائے نہیں، مجلس کا رنگ ہی نہیں چڑھتا۔ شروع غیبت سے ہوتا ہے فلانا جو فلانا جو فلانا جو فلانا جو، اور عوام کی مجالس دیکھے اس میں ساری غیبت صبح سے لے کے شام تک غیبت ہی غیبت۔ حالانکہ صوفی بھی غیبت کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، مولوی بھی غیبت کرتا ہے خوش ہوتا ہے، سارے غیبت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جی ہم بڑا حق بیان کر رہے ہیں۔ تو غیبت حق بیان کرنے کو نہیں کہتے، غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یاد رکھو بدعتی کی غیبت واجب ہے۔ نووی میں، شرح مسلم میں اور فتح الباری میں تمام علماء متفق ہیں کہ 12 چیزیں وہ ہیں جو غیبت کے زمرہ میں نہیں، ان میں بعض چیزیں بیان کرنا واجب ہیں، بعض فرض ہیں۔ اس میں ایک بدعتی مولوی ہے، اس کے عیب لوگوں کو بتانا یہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اسی طرح مشرک کے عیب بیان کرنا، یہ بھی اچھی طرح سمجھو، جہاں پر بھی لوگوں نے یہی سمجھا ہے جب مشرک بدعتی کے عیوب بیان ہوتے کہتے ہیں کہ فائدہ، یہ تو غیبت ہو رہی ہے۔ یہ غیبت نہیں۔ فرعون کا اچھا تذکرہ قرآن نے کیا ہے نا، تو یہ غیبت بنے گی؟ ابو لہب کا تبت یدا ابی لہب اچھا تذکرہ ہے نا، اس کی بیوی کا، یہ غیبت بنے گی؟ یہ غیبت نہیں۔ کوئی صوفی بیٹھا ہے کان کھول کے سنے، بدعتی کے عیب بیان کرنا یہ واجب ہے، مشرک کے عیوب بیان کرنا یہ واجب ہے، مومن کے عیب بیان کرنا۔ لیکن ساتھ ایک شرط لگاؤ، بلا وجہ۔
بلا وجہ بیان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کبیرہ گناہ۔ بلا وجہ میں نے اس لیے کہا کہ راویوں کی حقیقت بیان کرنا، جو راوی ہیں حدیث کے راوی، ان کے کہ یہ کذاب ہے، یہ وضاع ہے، یہ فاسق ہے، یہ متروک ہے، یہ قابل اعتبار نہیں، یہ بیان کرنا یہ واجب ہے۔ امام یحییٰ ابن معین سے کسی نے کہا، کوئی صوفی تھا، اس نے کہا کہ تو جو لوگوں پہ جرا کرتا ہے کہ فلانا راوی محدث ٹھیک نہیں، فلانا محدث ٹھیک نہیں، فلانا محدث ٹھیک نہیں، تو قیامت کے دن یہ غیبت جب آئے گی تیری نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ تو امام یحییٰ نے ایک بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرماتی ہیں ایک ہے کہ قیامت کے دن لوگ آ جائیں اور کہیں یا اللہ اس نے میرا عیب بیان کیا، میری غیبت کی، ایک یہ جرم ہے، اور ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول مجھ سے پوچھے کہ یا تجھے پتا تھا کہ یہ راوی ٹھیک نہیں، یہ مجھ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے باوجود تو چپ رہا، تو میرا خیال ہے لوگوں کا مقدمہ وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کے رسول نے اگر مقدمہ کیا تو میں اس مقدمے سے بری نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھو، راویوں کے احوال بیان کرنا یہ واجب ہے، یہ وہ غیبت کے زمرہ میں نہیں۔ اسی طرح مظلوم کا قاضی جج کی عدالت میں مجرم کے عیب بیان کرنا، اس کی زیادتیاں بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں۔ اسی طرح ایسا فاسق فاجر جس سے عامت المسلمین کو نقصان اور ضرر کا اندیشہ ہے، اس سے بچانے کے لیے حقیقت بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اور جہاں نکاح کر رہا ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں، یا یہ رشتہ دینا چاہتا ہے جس کو دے رہا ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں، اور یہ اس کو ضرر سے بچانے کے لیے حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہ بھی غیبت نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ وہ صورتیں ہیں جو شریعت میں بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض مباح ہیں۔ البتہ دوسرے کی تذلیل و تحقیر کی نیت سے اس کے عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور یہ غیبت کبائر میں سے ہے۔ فرمایا وَمَلَّمْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ اب دیکھیں باقی عیوب جو بیان کیے، جن سے منع کیا، ان کی وضاحت اتنی نہیں کی، غیبت والے گناہ کی آگے وضاحت کی، اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرتے ہو؟ کوئی ایک تمہارا پسند کرتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کس چیز کو؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنو۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس چیز کو اچھا سمجھے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سوچ لو، کوئی مردہ کھانا بھی آسان نہیں، اور مردہ بھی بھائی ہو اور اس کا گوشت کھانا شروع کر دے۔ فرمایا ہے کوئی بھی تم میں سے نہیں پسند کرے گا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ کسی کی غیبت کرنا
یہ ایسے کبھی اور قابل کراہت ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ رہا ہے. تشبیہ دیے. تشبیہ کس میں ہے؟ مفسرین نے بڑی بحث کی. ایک تو تشبیہ حقارت میں، حرکت کے گھٹیا پن میں، کہ گھٹیا ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی اور خسیس ترین آدمی انسانیت کے رتبے سے گرا ہوا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھائے. اس سے زیادہ ذلیل، حقیر، خسیس اور بد فطرت کوئی نہیں ہوتا. تو فرمایا اسی طرح جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ بھی اس درجے کا خسیس ہے، اس درجے کا حقیر ہے، اس درجے کا ذلیل ہے، اس درجے کا وہ بد فطرت ہے جس طرح وہ بد فطرت ہے. اس کو آپ ذرا سوچ لیں. ہم تو غیبت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، صبح و شام زبان پہ غیبت ہے، اور جو غیبت کر رہا ہے یہ دوسروں کے گناہ لے رہا ہے. حدیث میں آتے کہ ہم اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ سب سے زیادہ مفلس. جو آپ کی زبان میں غریب کا لفظ ہے، عربی میں لفظ ہے مفلس، اور جو عربی میں لفظ غریب ہے اس کا معنی ہوتا ہے اجنبی، انوکھا. اس لیے یہ فرق بھی ذہن میں رہے. عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، انوکھا جس دا سجن کوئی نہ ہوئے، ان بھاندا جس کے ساتھ کسی کی دوستی نہ ہو، سارے دور بھاگتے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ غریب. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے مبارک ہو. وہ اجنبی کیا؟ حق بیان کرنے کی پاداش میں لوگوں کی اکثریت ان سے نفرت کرے گی، تعلق نہیں رکھے گی، بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے کے جرم میں اور سنت کے احیاء کے جرم میں، بدعتیوں کے خلاف کرنے کے جرم میں اکثر خلق اور مخلوق ان کی دشمن ہوگی اور ان کے ساتھ وہ دشمنی کرے گی. تو اس لحاظ سے وہ غریب ہوں گے، یعنی اجنبی اور انوکھے ہوں گے. اور ان کے لیے فرمایا طوبی، اور آپ کی مسجد کا نام بھی ہے. شاید یہی مناسبت ہو. طوبی للغرباء، یہ طوبی للغرباء. اور طوبی جنت میں ایک درخت بھی ہے جس کا سایہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں اللہ کرے یہ طوبی والے طوبی کے نیچے پہنچے، لیکن پہنچو گے تب کہ کچھ ہلو گے. ابھی آپ سست ہو گئے، تھوڑا سا پھر اپنی رفتار کو تیز کرو تاکہ یہ طوبی اسی طرح 500 سال کی مسافت بنے اور جو اوپر چلے. جتنے ساتھی بیٹھے ہو نا تم سب اس طوبی کے سفیر ہو، زبانی یا دلی. ابھی ایک قدم اٹھانا ہوگا اور کم از کم 1 کروڑ روپیہ ایک ہفتے میں جمع کرنا ہوگا. مشکل ہے انشاءاللہ، بڑی کم ہے. میں کہتا ہوں آپ عزم کر لیں اور تہجد کے وقت اٹھ پڑے. سارے جتنے بیٹھے ہیں
جو مسئلے کے ساتھ مخلص ہے، اور اس وقت تک 2 رکعتیں نہ چھوڑے جب تک یہ پیسے جمع نہ ہو جائے۔ اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ مانگو گے یا نہیں؟ ہم نے آپ کو مسئلہ یہ بتایا، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور تعاون کون کرے گا؟ مومنین۔ تعاون کس کا؟ تعاون تحت الاسباب۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ وہ مومن کوئی بدعتی مشرک نہیں۔ تو جو اللہ نے آپ کو مال دیا وہ بھی لگائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو جہاں تک میری آواز جائے سب ساتھی کم از کم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ کرو گے یا نہیں؟ دعا بھی اور دوا بھی۔ خیر، غریب کون یعنی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا۔ حج، روزے، نفل، زکاتیں، صدقے، سب کچھ ہوگا، لیکن حقوق والے آ جائیں گے۔ ان حقوق والوں میں ایک حق ہوگا کہ زندگی میں کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ بھی آئے گا۔ اب اس شخص کی نیکیاں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی، حقوق والوں کو، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے گناہ بچ جائیں گے اور صاحب حق ابھی بھی باقی ہوں گے۔ فرمایا جو حقوق والے ہیں وہ مطالبہ کریں گے تو ان کے مطالبہ پر ان کے جو گناہ ہوں گے حق والوں کے، وہ اس کے کھاتے میں شروع ہو جائیں گے۔ سب کیا کرایا ختم۔ تو یہ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہڑپ کر کے نکل جاؤ گے۔ البتہ ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر کسی کی غیبت کی ہے اس کو بتاؤ نہیں کہ میں نے غیبت کی ہے۔ ایک تو اس سے اجمالی معافی کرا لو کہ کوئی حق بھی ہو آپ معاف کر دیں، اور دوسری صورت کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں جس کی غیبت کی ہے، اس نیت سے کہ میں اس کا نائب بن کے اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا کیونکہ اس کا دل اور دکھے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ عام طور پہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں جب صوفی بنتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے آپ کے بارے میں یوں کہا یوں۔ اس بیچارے کو پہلے تو پتہ نہیں ہوتا، اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسلمان کا دل دکھانا بھی جائز نہیں۔ تو اگر کسی کی غیبت کی تو اس سے اجمالاً معافی مانگو کہ یار میرا کوئی حق بھی ہو، میں نے آپ کی حق تلفی کی ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ایک اور دوسرا، اسی کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں اور اس کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے آپ کے متعلق یہ کہا تو انشاءاللہ یہ چیز اس غیبت کا کفارہ بن جائے گی۔ یہ بہرحال غیبت کرنا۔ دوسرا، گوشت کھانا، یہ بھائی کی بھی توہین ہے، کسی مردے کی بھی حرمتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کا احترام اسی طرح ہے جیسے زندہ کا احترام ہے۔ اس کو یار لوگوں نے صحیح سمجھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا ہے۔ تو اس سے للڑ اٹھے، انہوں نے کہا پتہ لگا مردے نو پتہ لگتا ہے نا ہڈی۔ حالانکہ یہ قوم
बिल्कुल जाहले मुरक्कब है। का कसरल मैयत का ये माना नहीं लल्लड़ भाई, तवज्जो कर, ये है एहतराम, इज्जत और एहतराम। जिंदा का जो एहतराम है मैयत का वो एहतराम है, क्योंकि ये मोमिन की मैयत है। इसी एहतराम की बुनियाद पे उसे गुस्ल दिया जा रहा है, उसी पे उसको कफन पहनाया जा रहा है, उसी पे उसको कब्र में दफन किया जा रहा है। ये एक अदब है, और यही बात तमाम फुकहा ने लिखी, और अगर आप में जो समझदार है वो समझ जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सब उलमा लिखते हैं, हुर्मतुहु मय्यतन का हुर्मतिही हय्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत हालत में, मैयत होने की हालत में भी वही अदब व एहतराम है जो जिंदगी की हालत का अदब व एहतराम था। तवज्जो है? इसलिए कहते हैं रोज़े अक़दस पे भी ऊंची आवाज नहीं हो सकती, वहां पर भी आपकी अदब वही मजलिस का अदब है। लेकिन इस तरह किसी ने नहीं कहा आवाज ऊंची इसलिए नहीं करनी कि आप जिंदा हैं, ये नहीं। सब कहते हैं हुर्मतुहु मय्यतन का हुर्मतिही हय्या, मौत के बाद आप मैयत हैं, और मैयत, आपकी मैयत का एहतराम भी उसी तरह है जैसे आप जिंदा थे तो आपका एहतराम था। इसलिए वहां रोज़े अक़दस पे आयत लिखी है। ये लोग झूठ बोलते हैं, बिदती कहते हैं वहां लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लोगों को धोखा देते हैं, निरे बकवासी। हमने खुद देखा है, वहां लिखा है, एक लिखा है कि इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं अल्लाह के रसूल के पास। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, है ना, अस्वातहुम इन्होंने बना दिया सलातहुम। और आपके कब्र अनवर पर जो निशान है, कब्र तो मस्तूर है, सामने जो निशान दिया है उस पे लिखा है अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या लिखा है? अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि आप जब वहां पहुंचे तो नमाज वाला सलाम पढ़ना है, और नमाज वाला सलाम तो सबको आता है। कौन सा वाला? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। ये इमाम साहब ने क्यों कहा? ताकि किसी का समा वाला अकीदा न बने। जैसे नमाज में पढ़ता है और सुनने का अकीदा नहीं होता, तो कब्र पे सलाम भी वही इमाम ने रखा ताकि कोई कब्र पे जाके रोज़े अक़दस पे जाकर मुशरिक न बन जाए। तवज्जो है या नहीं है? अच्छा, बात से बात आगे निकल गई, वापस आ जाओ। क्या अर्ज कर रहा था? मैयत का एहतराम उसी तरह है जैसे जिंदा का एहतराम है। इसका यह माना नहीं है कि मैयत को तकलीफ होती है तुम्हारे हड्डी तोड़ने से, तो फिर बर्फ खाने में क्यों रख के आते हो शेखुल हदीस को? उसको तो सर्दी लगती होगी। यानी अजीब खाते हैं इनका। हम कराची में गए मौलाना यूसुफ बिनौरी की कब्र पे, तो साथ उन्होंने एक मोटर लगाई हुई है, और मोटर इसी तरह खराब है जैसे आपका लाउड स्पीकर। उसका इतना आवाज है, शोर है, बिल्कुल कब्र के सराने करीब बड़ा शोर है। तो मेरे साथ एक आलिम थे, मैंने कहा देखो लोगों के सामने ये झूठ बोलते हैं, मुर्दे सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, अगर इनका दिल मानता ना सुनते हैं तो इतनी आवाज वाली मोटर बिनौरी साहब की कब्र के साथ न लगाते। नहीं तो बिनौरी साहब इस हर वक्त इस मोटर से हम 5 मिनट में तंग हो गए, तो उनके लिए अजाब इतना ही काफी था कि 24 घंटे वो कर 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 लगा हुआ है।
तो इनका भी दिल मानता है आजर की तरह के सुनते सुनते नहीं है, ऊपर झगड़ा डालते हैं कि सुनती, अंदर से मानते हैं। वरना इनको यह भी इंतजाम करना, जो कब्रिस्तान रोड के साथ है वो मुर्दे तो बहुत तंग होते होंगे हैं, हर वक्त शोर, तो इनको फिर इंतजाम मुर्दों को रास्ते से बचाने का भी करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। बर्फ खाने में मुर्दा रखा है 3 दिन, उसके सब कुछ हो रहा है, तो अंदर ये भी समझते हैं कि जब मर जाए तो दुनिया की गर्मी सर्दी असर नहीं करती, नहीं तो कब्र में हीटर लगा के आते ना। हमारे यहां एक फौजी मरा, ये सच्चा वाकया है हमारे इलाका में। तो उसके जो बेटे थे उन्होंने ऊपर कमरा बनवाया और ऊपर पंखा लगा दिया। कहते अब्बा जी को नीचे गर्मी ना हो। हमने कहा पुत्रा, अब्बा जी नीचे जिस गर्मी में जाएगा तेरे पंखे वहां नहीं पहुंचते, या पंखा लगा अंदर करके, तो ऊपर पंखा लग गए। तो इसलिए याद रखो, तमाम फुकहा मुत्तफिक हैं कि एक आदमी ने कसम उठाई कि ला अज़रिबु फुलानन, फलाने आदमी को मारूंगा नहीं। अब वो फलाना गया मर और इसने उसको मारा तो उसकी कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि अल मकसूद बिना ज़र्ब अल इलाम, मारने से मकसद है अगले को दुख पहुंचाना। और सारा जहान भी मुर्दे को मारे तो मुर्दे को जहान का पता नहीं है, उसे दुख पहुंच सकता नहीं है। ये ऐसे जाहिल है जो अजाबो सवाब कब्र है वो बरज़ख का मामला है, और वो है बेकुदरतिल्लाह। बाकी रह गया आपके मारने से मुर्दे को तकलीफ नहीं होती, ना बर्फ खाने में और ना हड्डी तोड़ने में। अलबत्ता यह है कि मुर्दे का एहतराम उसी तरह है जैसे जिंदा का एहतराम है। तवज्जो है ना। वो जो हदीस पेश करते हैं, हजरत ऐशा पर्दा करके जाती थी, उसमें भी शैतान ने इनके दिमाग पे यही बोल किया है। वरना मोटे से अकल वाला आदमी भी समझ सकता है कि पर्दे के सुनने से क्या ताल्लुक है। पता नहीं तुम्हें समझ आए। और देखने से 8 गज मिट्टी के अंदर से देखे और कपड़े का पर्दा आड़ बन जाए, यह भी बड़ी अजीब बात है। इस पे मिसाल देता है जी, जो करंट होता है ना, वो करंट तार से गुजर जाता है, लोहे से गुजर जाता है, दरमियान में टुकड़ा प्लास्टिक का है, उससे नहीं गुजरता। मैंने कहा बुद्धू जहान दा, कम से कम कोई कियास के लिए कोई इल्लत तो मुश्तरक चाहिए। ये जो तू कह रहा है प्लास्टिक का टुकड़ा, ये नफूज़े करंट से आड़ है और लोहा उसको कबूल करता है, जबकि कपड़े का पर्दा या मिट्टी का पर्दा दोनों रोयत की जिन्स से आड़ है। तो फिर तेरी ये मिसाल देना 10 गधों के बराबर तेरा अकल है, और मुशरिक को हमेशा यही सजा मिलती है जिसका अकल खालिसतन कमसल हिमार, गधे और खोते का अकल बन जाए। लोगों को खुश कर रहा है। और देखो जी, ममाती इतराज करते हैं 8 गज मिट्टी से अगर देख लेते हैं तो कपड़ा कैसे आड़ बन जाता है। कहते हैं इतना बड़ा लोया हो, उसमें करंट छोड़े, करंट उससे नफूज करेगा, दरमियान में प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दे, करंट उससे नहीं गुजरेगा। मैंने कहा इसकी फिर मतलब क्या हुआ? जो प्लास्टिक का टुकड़ा है वो नफूजे करंट से आड़ है, वो कबूल ही नहीं करता, और जो लोहा है ये करंट को कबूल कर रहा है। और तूने मिसाल किसकी दी? पर कपड़े के पर्दा और मिट्टी की आड़। पर कपड़े का पर्दा भी रोयत से माने है, मिट्टी भी रोयत से माने है, जबकि जहां प्लास्टिक करंट से माने है, लोहा करंट से माने नहीं। तो फिर ऐसी तत्बीक वही दे सकता है जो अल हिमार इब्नुल हिमार। आगे कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत साहब ने मिसाल तो दी है। खैर वापस आ जाओ। बिदअती के ऐब बयान करना, जल्दी ऊंचे बोलो तो मैं आगे चलो। मुशरिक के पोल खोलना, बिदती और मुशरिक को जलील करना,
इनके हर किस्म के पोल खोलना, ऊंचे बोलो, ऊंचे बोलो, और मोमिन की गीबत करना जायज नहीं है। ला यगतब बाजुकुम बाजा, इस पर याकुल लहमा अखीये। तो मैंने कहा मिसाल तशबीह किस में है कि भाई की तजलील कर रहा है। जो किसी मुसलमान भाई की गीबत कर रहा है तो अपने भाई की क्या कर रहा है? तजलील। तजलील, इसलिए उसको गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। और मैतन क्यों कहा? यहां तो बरेलवियों का मुहक्किक सईदी भी बोल पड़ा। अल्लाह जाने अब ये 2 नंबर देवबंदी क्या कहेंगे कि भाई का गोश्त खाने से तशबीह क्यों नहीं दी, मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी। कहता है जिस तरह मुर्दे को पता नहीं चलता, इसी तरह जिसकी गीबत की जाए उसको भी पता। ये अदम इल्म में तशबीह दी है। जिस तरह मुर्दे को किसी चीज दुनिया का इल्म नहीं होता, तो मुर्द भाई की जिसकी गीबत कर रहा है उसको भी गीबत का इल्म नहीं होता। पीठ पीछे, वो भी पीठ पीछे, ये भी पीठ पीछे है, ये माना है तशबीह का। तो ये होता है हक कभी फिरौन की जुबान से भी निकल जाता है। तो ये तशबीह दी मैतन। आगे फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, इन सारे अहकाम पे अमल करो। और ये तब होगा कि अल्लाह का डर होगा। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अब तक जो किया है अब तौबा कर लो। तव्वाब का माना बार बार तौबा कबूल करने वाला। अगर 1000 मर्तबा भी तौबा टूट गई फिर भी उससे मायूस नहीं होना। तवज्जो है मेरी तरफ। लेकिन तौबा हो तौबा, ये ना हो कि अभी करके फिर कर लूंगा। वो चूड़े थे, चूड़े मुसल्ली, वो जो मुर्दार खाती, उन्होंने तौबा की, आगे गए, एक भैंस मरी पड़ी थी, मोटी तासी। उन्होंने जब भैंस देखी उन्होंने कहा जी शायद से तौबा तो भी की, लेकिन भैंस मोटी बड़ी है, चलो अब खा लेते हैं फिर तौबा कर लेंगे। इस तरह नहीं, तौबा का माना यह है कि दिल शर्मिंदा हो जाए कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, और फिर अज़म कर ले कि या अल्लाह आइंदा नहीं होगा। और अगर फिर हो गया कहीं तो फिर भी मायूस नहीं होना। यह एक मुस्तकिल बाब है, क्योंकि शिर्क की इब्तिदा होती है जब अल्लाह से आदमी मायूस होता है। अल्लाह का दरबार कब छोड़ता है? जब अल्लाह से क्या हो जाए, और कहते हैं अब अल्लाह मेरी नहीं सुनता। फिर जाता है कब्र पे, फिर जाता है शजर पे। और कुरान ने मुस्तकिल मजमून रखा कि इस कायनात में जो कुछ हो जाए मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। और जब तक आदमी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, उस वक्त तक ना कब्रों की पूजा करता है, न तावीज वाली सरकार के पास जाता है। ऐसा है कि नहीं? ये अल्लाह का दरबार तब छोड़ता है जब मायूस होता है। इसलिए फरमाया जितना गुनाहगार है 1000 मर्तबा तौबा करके तोड़ चुका है, और जवानी भी गुजर गई, अब बिल्कुल बूढ़ा है, और फिर बैठ के तौबा करता है, फरमाया फिर भी इन्नल्लाह तव्वाब, अल्लाह सिर्फ तौबा कबूल नहीं करते, रहीम भी है, तव्वाब भी है। या अल्लाह तव्वाब का माना तो समझ आ गया कि बार बार तौबा कबूल करता है। 1000 मर्तबा तौबा टूट जाए तब भी वो अगर सच्चे दिल से तौबा हो, मुनाफिकत ना हो, फिर भी उसके सामने दिल रो पड़े तब भी वो तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन रहीम का क्या माना है? तव्वाब का माना तो समझ आ गया। आगे फरमाया रहीमुल,
تو یہ اور مقام پہ بیان کیا. رحیم کا کیا معنی؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. رحیم کا معنی یہ ہے اگر سچی نیت اور سچے دل سے توبہ کی تو پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اب اس ذات سے مایوس ہونے کا کوئی موقع ہے؟ پھر بھی آدمی میری سنتا نہیں تھے ان کی موڑتا نہیں. اب کوئی بدبختی کہے گا، وہ خود کہتا ہے جو کر چکے ہو اب آ جاؤ، اب آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اسی لیے فرمایا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو میری رحمت سے مایوس ہو گیا وہ کون ہوتا ہے؟ کافر کا کام ہے، مومن کا کام ایمان کا تقاضا نہیں. ان اللہ تواب الرحیم. آگے اور قانون ذکر کیا، چونکہ مضمون میں جہاں ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے جمالاً سن لو. فرمایا یا ایھا الناس. اب یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی. اپنے حسب نسب پہ فخر نہ کرو، میں فلانا ہوں تے میں فلانا ہوں. نہیں، تمہاری اماں مور بھی ایک ہے اور ابا پلار بھی ایک ہے. ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا. تو قومیں کدھر تھی؟ ہر قوموں اور نسب پہ فخر کرتا ہے. ماں بھی ایک ہے، باپ بھی من ذکر و انثی. اس آیت نے لسانیت اور قومیت کے سارے بت توڑ دیے. میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں خان ہوں، میں سردار ہوں، میں شاہ ہوں. کہ سید کی سین کو بھی سلام ہے. میں نے کہا سین بہت جگہ پہ خیال کرنا، ہر سین کو تو نے سلام نہیں کرنا. تو یاد رکھ لو، سید غیر سید، خان غیر خان، خائن غیر خائن، یہ سب کی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک ہے. ذکر و انثی. لسانیت کے بت ٹوٹ گئے، قومیت کے بت ٹوٹ گئے، علاقیت کے بت ٹوٹ گئے. دنیا میں 3 تقسیمیں ہیں: علاقائی تقسیم، لسانی اور رنگتوں کی تقسیم، گورا تے کالا، گورا تے کالا. زبان کی تقسیم، قبائل کی تقسیم، قوموں کی تقسیم. آج بھی ہندو مذہب میں یہی چلتا ہے، یہ برہمن تھے، یہ فلانا، یہ فلانا. قرآن مقدس نے ایک ہی ضرب سے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا. قومیت بھی نہیں، لسانیت بھی نہیں اور علاقیت بھی نہیں. یہ سارے بت ختم ہیں. تمہارا علاقہ بھی ایک، قوم بھی ایک، زبان تمہارا مڈ ایک، ابتدا ایک، باقی رہ گئے خیل اور تمہارے قبیلے اور تمہارے یہ شعوب. فرمایا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو. باقی یاد رکھ لو کہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی وہ ہے جو توحید میں سب سے زیادہ پکا ہے، جو توحید میں سب سے زیادہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بڑا تقوی تسلب توحید، توحید پہ پکا سب سے بڑا متقی، بدعت کا دشمن سب سے بڑا متقی. فرمایا اکرمکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار توحید اور سنت ہے. اس پہ جس قدر مضبوط ہوگا وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. نسبی، لسانی، علاقائی
سارے بت ختم اور ایک وحدت، اس کو کہتے ہیں وحدت. اور وحدت کس پہ آئے گی؟ وحدت پہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی وحدت کس پہ آئے گی؟ عقیدہ وحدت پہ. وحدت امت یہ موقوف ہے عقیدہ توحید پر. توحید پہ آ جاؤ، رنگ، نسل، علاقہ، قوم، نسب سارے بت ختم کر کے اللہ کے دین کی خدمت کرو. جتنا بڑا خادم ہوگا اللہ کے ہاں اتنی بڑی عزت ملے گی. اتقاکم، ایک نقطہ بھی آخر پہ سن لو، نسبوں کی نفی کر کے کیا فرمایا؟ اتقاکم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نسب میں شرافت نہیں، نسب معیار شرافت نہیں. ایک ہے کہ نسب میں شرافت نہیں، بعض لوگوں نے یہ غلط معنی سمجھا، اور ایک ہے کہ نسب معیار شرافت ہو، دونوں میں فرق ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کنانہ کو چنا، بنی کنانہ، آگے پوری بنی ہاشم، اور سب سے اعلیٰ نسب محمد مصطفیٰ کا ہے. سب سے اعلیٰ خاندان اور نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ ہرقل نے بھی پوچھا تھا نا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہوا ذو نسب فینا. تو کہا کذالک الرسول تبعث، اللہ کے رسول ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں سے ہوتی. معلوم ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا خاندان سب سے، اور میں کہا کرتا ہوں جس طرح رسول اعلیٰ خاندانوں سے ہوتے ہیں تو رسولوں کے وارث بھی خاندانی ہوتی. پٹڑی سے اترنا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ خاندانی شرافت کی نفی نہیں، خاندان معیار شرافت نہیں، معیار شرافت تقوی ہے. ایک اور دوسرا اس سے یہ بھی سمجھ لو، اکرمکم روافض کی بنیاد نسب پہ، وہ کہتے ہیں شرافت کا معیار نسب ہے. اللہ نے اس بت کو توڑا ہے. یا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور سورۃ اللیل میں اتقا کہا ہے ابو بکر صدیق کو. توجہ ہے نا؟ سورۃ اللیل میں اتقا کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو. اور جہاں اکرمکم خطاب امت سے ہے، اکرمکم اللہ نے بتلا دیا کہ پوری امت محمدیہ سے افضل بعد الانبیاء ہے ابو بکر صدیق. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. سورہ لیل کا مضمون ہے. تو اللہ کے ہاں تمام امت سے اکرم کون بنا؟ ابو بکر صدیق. اور اکرم کا معنی افضل ہے. تو افضل حاضل امہ بعد نبیہا ابو بکر، یہ حضرت علی کا فرمان ہے. اور حضرت علی مفسر قرآن ہے. معلوم ہوتا ہے حضرت علی نے بھی یہاں سے لیا ہے کہ افضل حاضل امہ بعد نبیہا ابو بکر. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سن لو، انشاءاللہ العزیز 8 مارچ سے ہمارا سالانہ دورہ تفسیر شروع ہوگا، جو 15 دن تک اسی مرکز میں ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے دوسرے مرکز میں. تو اس کے لیے تمام ساتھی شرکت کرنے کی کوشش کریں. پہلے 15 دن میں انشاءاللہ مسئلہ الہ ہوگا اور اصول تفسیر. یہ سارے ساتھی شرکت کر لوگوں کو دعوت بھی دیں اور شرکت بھی کریں. ترجمہ بھی ہوگا اور مذاہب باطلہ، مناظرہ کورس سب کچھ ہوگا انشاءاللہ معمول کے مطابق.